کی کوشش کر رہا ہوں. ایک تو آج کی مناسبت جو ہے اور دوسری ان ایام کی مناسبت جو منسوب ہیں ہماری شہزادی دوالا حضرت فاطمہ سلام میں چاہتا ہوں کہ دونوں رخ سے جو ہے وہ بات ہو جائے. تو مباہلہ کیا ہوا؟ رسول نے خط لکھا نصارہ نجران کے نصارہ اور وہاں کے عیسائیوں کو خط لکھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندے کی ولایت کو چھوڑ کر جو بندے کا خالق ہے اس کی ولایت میں آ جاؤ. یعنی جناب عیسیٰ کو خدا ماننا بند کرو اور جو حقیقت میں خدا ہے اس کی ولایت کا اقرار کرو. اسلام قبول کر لو اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دے دو اور اگر جزیہ نہیں دیتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آخری زمانے کی بات ہے اور اس زمانے کی بات ہے جب اسلام عربستان کے خطے میں بڑا ہی پاورفل ہو چکا ہے. یعنی اب اس کے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو لکھ سکے. جب یہ خط پہنچا تو وہاں کے عیسائیوں نے ایک گروہ تیار کیا اور کہا کہ جاؤ ملو رسول سے دیکھو کیا کہتے. جب یہ رسول کے پاس آئے تو رسول نے انہیں بتانا چاہا کہ جس کو تم خدا مانتے ہو وہ حقیقت میں ایک بندہ خدا ہے. ہماری اور تمہاری طرح رسول خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ تھا, ایک مخلوق ہے. تم اس کو مانتے ہو کیا نہیں؟ چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا اور وہ بغیر باپ کے آئے تھے تو خدا ہی ان کا باپ ہے. یہ ساری چیزیں تو پروردگار نے ایک آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کو قانع کرنا چاہا کہ رسول ابھی سے کہیے کہ خدا کی نظر میں عیسیٰ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال, کہ ہم نے آدم کو کیسے پیدا کیا؟ خاک سے پیدا کیا. یہ کہا تھا, یہ ایک استدلال تھا. کون سا استدلال؟ ایک عقلی استدلال. ایک عقلی استدلال یعنی جس کو کہا جائے ایک منطقی استدلال تھا. رسول چاہتے تھے, خدا چاہتا تھا کہ عقل کی باتوں کو تو کم سے کم تسلیم کر سکتے ہو. اور عقلی بات یہ ہے کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے تو پھر جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو تو بدرجہ اولا پر خدا ہونے کا حقدار ہے. لہذا جناب عیسیٰ کو ہی کیوں خدا مانا جائے؟ پہلے جناب آدم کو خدا مانا جائے, اور جب جناب آدم کو خدا مان لیا جائے گا تو نوبت جناب عیسیٰ تک پہنچے گی نہیں. لیکن ہوا کیا؟ اس کو بھی نہیں مانا. اب آپ غور کریے, یہاں پہ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کا انکار یہ جہالت نہیں ہے, جاہلیت. اس لیے کہ جانتے وہ بھی ہیں. اگر نہ جانتے ہوتے کہ جناب آدم اس طریقے سے پیدا ہوئے تو یہ جہالت ہوتا, لیکن کچھ جاننے کے بعد کسی چیز کا انکار کرنا یہ جہالت نہیں ہوتی, یہ جاہلیت ہوتی ہے. اور رسول آئے ہی اسی لیے ہے تاکہ اس پورے ایریے سے یا ساری دنیا سے ختم کس چیز کو کیا جائے؟ جہالت کو نہیں, جاہلیت کو ختم کیا جائے. غور کریے. تو اب جیسے انہوں نے اس آیت کا بھی انکار کیا اور اس استدلال کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں آدم سے مطلب نہیں ہے, ہمیں کسی سے مطلب نہیں, بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ عیسیٰ ہے تو وہ ہے اور اب جو ہے وہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو پھر آیت نازل ہوئی جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے کہ اگر اب اس کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں, تو اے رسول پھر ان سے کہیے کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ, اپنی بچوں کو لے کے آئیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفوس کو لاؤ, اپنے نفوس کو لے کے آئیں. اور پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ غور کریے, میں جس چیز کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں اس کو کوشش کروں کہ پہنچا لے جاؤں آپ کی خدمت میں. بات کس پہ آگے ٹکی؟ مباہلے. مباہلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسی آیت سے ہی سمجھ لیجئے کہ مباہلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ دونوں جو ہیں وہ جمع ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہ تلوار چلنی ہے نہ کوئی بات ہونی ہے, آمنے سامنے کھڑے ہو کے خدا سے کہیں گے اور خدا جو جھوٹا ہو اس پہ اپنی لعنت بھیج اور اس کو جو ہے وہ تباہ کر دے اور برباد کر دے. تو اگر
سچے ہیں تو ہماری بات قبول ہوگی، اگر تم سچے ہو تو تمہاری بات قبول ہوگی۔ آپ مارکے کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیے۔ رسول نے جہان عیسائیت کے مقابلے پہ یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں، کہا نہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، آؤ یہی مباہلہ کر لیتے ہیں، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی میدان کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم تمہارے اوپر لشکر کشی کریں گے، نہ تمہارا مال و اسباب لوٹیں گے، نہ تمہارے سر کاٹیں گے، نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچائیں گے، صرف اور صرف ہوگا یہ کہ دونوں ایک میدان میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر، یعنی جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کریں گے۔ کس کے خلاف یہ کام کیا؟ مسیحیت کے خلاف۔ غور کریے، کس کے خلاف؟ عالم مسیحیت، جہان مسیحیت، عیسائیوں کے مقابلے میں رسول نے جو رویہ اپنایا ہے وہ کس چیز کا اپنایا؟ مباہلے کا رویہ۔ مشرکین مکہ کے مقابلے میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، خیبر کے یہودیوں کے مقابلے میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، تو اب کیا جہان عیسائیت اور ان عیسائیوں میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ جانے دیجیے اور پیچھے سے اپنا لشکر بھیجیے، تہس نہس کریے، یا تو اسلام قبول کریں گے یا خیبر کے یہودیوں کی طرح بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن رسول نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج کا نہیں 1400 سال بعد کا انتظام کریں، کیونکہ کل اسی عالم عیسائیت سے ایک آواز اٹھے گی کہ اسلام کردار سے نہیں تلوار سے پھیلا ہے، تو عیسائیوں پلٹ کے دیکھ لینا، اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو پھر علی کی تلوار ہوتی اور عیسائیت کے گلے ہوتے۔ اس لیے اب ان کے مقابلے میں تلوار کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج میں نے اس مجلس کے لیے جو مطالعہ کیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس میدان کی، میں بطور اصلاح کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میدان کی اہمیت، اس مقابلے کی اہمیت تمام مقابلوں سے زیادہ ہے۔ غور کریے، دیکھیے میں تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے ایکسپلین کر دوں، شاید بات تھوڑی سی ڈارک ہو جائے۔ کیوں زیادہ ہے؟ جتنے بھی مارکے ہوئے تلوار والے، جنگ والے، میدان جنگ لشکر کشی جہاں ہو رہی، وہاں کیا ہے؟ ایک لشکر جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ یا جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے۔ جیتنے کی صورت میں اسلام کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا، مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا، اسلام کی طاقت بڑھ جائے گی۔ لیکن ہار گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے، یہ لشکر پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن اسلام ختم تو نہیں ہوگا۔ ایک جنگ کے ہارنے سے اسلام ختم ہوگا؟ تو جواب دیجیے، نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پیچھے ہٹ جائیں گے، کچھ سپاہی مار دیے جائیں گے، یہی ہوگا نا۔ رسول کا مقصد ختم ہوگا؟ رسول کے جو اپنے ہیں وہ تو رسول کے ساتھ رہیں گے نا، محفوظ۔ فرق پہچانیے مباہلے میں اور دوسرے مقابلے میں۔ کیا فرق؟ مباہلے میں یہ ہے کہ وہاں دوسرے مقابلے میں اگر جنگ ہوئی اور ہار گئے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، کچھ لشکر اور سپاہی شہید ہو جائیں گے، لیکن اسلام اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ رسول کا مدینہ جو ہے محفوظ رہے گا، رسول کی عزت جو ہے وہ باقی رہے گی، رسول کے ساتھ جو افراد ہیں وہ جڑے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ لیکن مباہلے میں کیا ہے؟ مباہلے میں کرنا کیا ہے؟ مباہلے میں ہونا یہ ہے کہ جو سچے ہیں وہ بھیجیں گے لعنت کس کے اوپر؟ جھوٹوں کے اوپر۔ ہوگا کیا؟ دعا کریں گے پروردگار سے، اگر ہم سچے ہیں تو پھر ان پہ لعنت۔ میدان کی عظمت کو سمجھیے اور اس مباہلے کی اہمیت کو سمجھیے کہ اگر بفرض محال اگر رسول دعا کریں اور عذاب الہی نازل نہ ہو، اگر کہہ رہا ہوں، بفرض محال کہہ رہا ہوں، اگر رسول دعا کریں اور جھوٹوں پہ لعنت نہ ہو، جھوٹوں پہ عذاب نہ آئے، تو ہوگا کیا؟ اہمیت کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ اب یہ نہیں ہوگا کہ رسول اپنی جگہ محفوظ رہیں گے، نہیں، عیسائیت تو بچ ہی جائے گی۔ عیسائیت کے ساتھ ساتھ ہوگا یہ کہ جو اپنے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے، یہ تو سچے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے کہنے سے عذاب
مسیحیوں میں، نصیریوں میں، نصرانیوں میں، عیسائیوں میں. اب آپ نے پہچانا کہ جنگ میں اگر ہار جائیں تو رسول محفوظ، دین محفوظ، اور جو باقی بچے ہوئے مسلمان ہیں وہ محفوظ. لیکن اگر اس مباہلے میں میدان ہاتھ سے چلا جائے تو نہ رسول محفوظ، نہ اسلام محفوظ، نہ مسلمان محفوظ. اب اگر یہاں تک آپ سمجھ میں بات میرے ساتھ تک آ گئے تو آگے بھی سنیے کہ مباہلے کے لیے، تمام مقابلوں کے لیے الگ آدمی کا انتخاب کیا گیا، لیکن مباہلے کے لیے الگ شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا. جب مارکا بڑا تھا تو اہتمام بھی خاص ہوا. جب مارکا بڑا تھا تو اہتمام بھی خاص ہوا. وہ خاص کیا تھا؟ کہ پہلے جس مکان میں رسول مباہلے سے پہلے گئے وہ مکان خاص. کاش آپ میری بات تک پہنچ جائیں. کہ کیسے؟ کہ یہ وہ مکان ہے جسے معمولی نہ سمجھنا. یہ مکان فاطمہ زہرا ہے. یہاں ملائکہ آتے ہیں، یہاں آیت آتی ہے، یہاں رسول کو سلام کرتے ہیں. اب جس مکان میں پہنچے اس مکان کے بعد جس چادر کے نیچے مباہلے کے لیے افراد کو اکٹھا کیا وہ چادر خاص. اب اس چادر کی اہمیت کے لیے میں اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں کہ ایک چادر کے لیے پوری حدیث قصہ آ گئی. یہ چادر خاص. تو یہ چادر ہے کیا خاص؟ کہ رسالت کو ذوق محسوس ہوا تو رسالت نے جس چیز کا سہارا لیا اسے چادر فاطمی کہتے ہیں. اور کریے مکان خاص، چادر خاص. تو جب اب مکان خاص ہے، چادر خاص ہے، تو جو چادر کے نیچے آنے والے افراد ہیں وہ بھی خاص. اور ان افراد کے لیے جو آیت آ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، وہ بھی خاص. کا خاص کیسے ہے؟ کا خاص اس طریقے سے ہے کہ ہم نے شروع میں انما کا پہرا بٹھا دیا کہ ان خاص میں کسی عام کو آنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میدان کی عظمت کو آپ سمجھ گئے کہ میدان کتنا بڑا ہے. رسول کی شان خطرے میں، اسلام کی عزت خطرے میں، مسلمانوں کا وقار خطرے میں، خدا کی وحدانیت خطرے میں. ان تمام خطروں سے بچانے کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے کچھ افراد کا. اس لیے یہ جائے اور کیا کرے؟ مباہلہ کرے. میری جانیں قربان ہو جائیں اس واقعے پر. اسلام نے تمام چھوٹے میدانوں کے لیے ایک مرد کا انتخاب کیا ہے جسے علی کہتے ہیں، لیکن اس بڑے میدان کے لیے جس ذات کو مرکزیت دی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور شاید اس کی بھی ایک وجہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میرا مزاج آپ کو معلوم ہے کہ میں کس طریقے کی مجلس پڑھتا ہوں، شاید اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آج تک ہم نے مشرکوں کے مقابلے میں جب بھیجا، حالانکہ شہزادی کا جنگوں کے میدان میں جانا کتابوں میں درج ہے کہ بعض جنگوں میں گئی ہیں، لیکن وہاں شہزادی کو مرکزیت حاصل نہیں. مرکزیت جنگوں کے میدان میں جس کو حاصل ہے؟ ذات امیر کائنات کو. جتنے بھی میدانوں میں بھیجا، چاہے وہ مشرکین کے خلاف رہا ہو یا یہودیوں کے خلاف، ہم نے مرکزیت میں ایک مرد کو رکھا چھوٹے میدانوں کے لیے. اور جب بڑے میدان کی بات آئی، بڑے مقابلے کی بات آئی، تو ہم نے 5 کو بھیجا. 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے، لیکن مرکزیت اس عورت کے ہاتھ میں ہے. اور یہ پیغام ہے آج کی دنیا کے لیے کہ اے عالم مسیحیت، اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا اور یہ الزام مت لگانا کہ اسلام میں مردوں کے حقوق زیادہ ہے، عورتوں کے حقوق کم ہے. پہلے تم فاطمہ جیسی عورت تو لا کے دکھاؤ.
اسلام نے جس مرکزی خاتون کو بھیجا ہے، جس مرکزی شخصیت کو بھیجا ہے، وہ ایک عورت ہے۔ مرکزیت ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، رشتوں کی پہچان جو کرائی جا رہی ہے وہ ایک عورت کے ذریعے کرائی جا رہی ہے۔ اب جیسے ہی افراد پہنچے ہیں تو پہلا جملہ کیا کہا گیا؟ چلو آگے بڑھو، مباہلہ کرو۔ تو جو اسقف تھا اس نے یہ کہا خبردار۔ اچھا پہلے ہی جب یہ کاروان وہاں سے چلا ہے تو ہوشیار کر دیا گیا تھا کہ دیکھو جاؤ میدان میں، مقابلے میں، مباہلے میں، لیکن یاد رکھنا اگر محمد بھیڑ بھاڑ لے کے آئے تو پھر ڈرنا مت۔ اگر بھیڑ بھاڑ لے کے آئے تو ڈرنا مت، اور اگر اپنے آل کے ساتھ آئے تو رکنا مت، چلے آنا واپس۔ اس لیے کہ جو سچائی پر ہوتا ہے وہ کسی بھیڑ بھاڑ کا محتاج نہیں۔ یہ پہنچے، اور جب یہ شخصیتیں پہنچی تو یہاں سے ایک آواز آئی، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ میں بس ایک گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے گوشہ جو ہے وہ آپ کے لیے نیا ہو، کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہاں چہرے کتنوں کے دکھ رہے تھے؟ بھائی 5 میں 4 کے چہرے تو دکھ رہے ہیں، ایک کا چہرہ تو ہم یقینی کہہ سکتے ہیں کہ دکھائی، وہ حجاب میں رہی ہوگی، وہ خاتون تو حجاب میں رہی ہوں گی، تو چہرے 4 کے دیکھے، کہا 5 کے لیے جا رہا ہے۔ شاید شہزادی اپنے حجاب کے ذریعے عالم اسلام کی عورتوں کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ جب عمل مضبوط ہو، کردار مضبوط ہو اور محکم ہو، عمل مضبوط ہو، عمل میں اخلاص پایا جاتا ہو، تو پھر با حجاب عورت بھی اتنا ہی خوف طاری کر سکتی ہے جتنا علی کی تلوار خوف طاری کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ چہرے دکھائے جائیں، با حجاب شخصیت ہی مقابلے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بس اب نتیجہ سنیے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ نتیجہ کیا ہوا اس مباہلے کا؟ معاف کریے گا، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے، یا آپ کی شخصیت کہاں اور ہم کہاں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے ڈھیٹ تھے کہ اسلام نہیں لائے۔ اسلام نہیں لائے ایسی شخصیت کو۔ کیا کہا؟ ہم جزیہ دیں گے، ہم جزیہ دیں گے۔ وہ کچھ کپڑے کی بات ہوئی، خاص قسم کا ایک پارچہ اور کپڑا وہ دیں گے، 30 زرہ آپ کے لیے، 30 نیزیں آپ کے لیے، 30 بہترین گھوڑے آپ کے لیے بطور عاریہ، اور بھی چیزیں ہیں لیکن بطور عاریہ ہم آپ کو یہ دیں گے۔ کس وقت؟ جب ہمارے علاقے میں کوئی خلفشار مچا ہوا ہو۔ لیکن وہ چیز جو میں نے کچھ کپڑے کی کہی کہ 2000 کپڑے یا 4000 کپڑے کچھ ایسے ہی وہ دیے جائیں گے، وہ جو ہے انہیں دینے کا، اور بھی چیزیں ذکر ہے۔ بس میں آخری بات اپنی جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا مباہلے کا؟ مباہلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہان عیسائیت نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کے آگے اپنے گھٹنے، اور یہ آواز آئی کہ ہم اب آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم آپ سے مصالحہ کرنا چاہتے ہیں۔ مصالحہ کیا؟ یعنی آپ ہم سے جزیہ لے لیجئے اور ہماری جان بھی محفوظ رہے، امان میں رہے، اور ہمارا مال بھی اور اسباب بھی امان میں رہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ منظر پہچانیے، منظر کو دیکھیے کہ مباہلے کے بعد ہوا یہ، مباہلے کے بعد ہوا یہ کہ جہان عیسائیت گھٹنوں پہ بیٹھ کر عالم اسلام کے سامنے مصالحت کی بھیک مانگ رہا ہے
کہ یہ ہم سے لے لیجئے اور ہماری جان اور مال کو امان بخش دیجئے۔ اگر کاش ہم نے مباہلے کی مرکزی شخصیات کے دامن کو تھامے رکھا ہوتا تو عالم اسلام میں کبھی اس کا الٹا نہ ہوتا۔ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ آج وہ افراد جو عالم اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہوں، چاہے وہ عرب ایمریٹس ہوں، چاہے وہ عمان ہوں، چاہے وہ قطر ہوں، وہ سب کل عالم یہ تھا کہ جہان عیسائیت جھک کے بھیک مانگ رہا تھا، آج عالم اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار عیسائیت کے آگے جھکے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمیں ایران سے بچا لیجئے، ہمیں داعش سے بچا لیجئے۔ کاش علی کے دامن کو پکڑے رہتے تو ایران کی طرح کبھی جھکنا نہ پڑتا۔ یہ اتنے لاکھ ڈالر لے لیجئے، ہمیں یہ سسٹم دے دیجئے، یہ اتنے لاکھ ڈالر لے لیجئے، اپنی فوج بھیج دیجئے، یہ اتنے لاکھ ڈالر دے دیجئے، اپنا ڈرون دے دیجئے، اس لیے تاکہ ہم یمن سے بچے رہیں، تاکہ ہم ایران سے محفوظ رہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انہی شخصیات کی پیروی نہ کرنے کی بنیاد کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ کاش ان مباہلے کی مرکزی شخصیات جن کو رسول لے کے آئے تھے، اگر ان کو لے کے آتے تو تمہارے کردار میں ان کے کردار کی جھلک ہوتی، تمہارے اعمال میں ان کے اعمال کی جھلک ہوتی، تمہارے نظام میں ان کے نظام کی جھلک ہوتی، تو خود عالم عیسائیت تمہیں جھکانے کے لیے نہیں بلکہ خود جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ بس عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تو آپ پہچانیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اور ان کی حقانیت اور رسالت کی حفاظت کے لیے اور اسلام نے جناب عیسیٰ کے بارے میں اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے اسے جناب فاطمہ زہرا سلام۔ مرکزیت ان کے ہاتھ ہے، لیکن اب آئیے اس کے بعد کے واقعات جو ماجرے ان پہ آپ نظر ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پنجتن سے جہان عیسائیت بدلا ہے۔ تاریخ تھوڑا سا ڈیپلی جا کے پڑھی۔ جس ملعون نے شہزادی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا، اس کا خاص کنیکشن شاگردی کا کابل احبار جو ایک عیسائی ہے۔ مولا کائنات کے سر کے اوپر جو ضربت لگائی جا رہی ہے، اس تلوار کو جس زہر میں بجھایا جا رہا ہے، اس زہر کا بنانے والا وہی زہر جو مولا علی کی تلوار میں ملا ہے، جو ضربت لگائی گئی، وہی زہر امام حسن ہے۔ ایک بار نہیں، مختلف موقعوں پر۔ تو آخری بار تھا جب جگر کے بعد تک ٹکڑے تشکیل امام حسین علیہ السلام کے لیے یزید جیسے کو دنیا میں لانے والی ایک عورت کون؟ یزید کے محل میں سر جانسن جیسے انسان کا کیا لینا محل میں وہ کیا کرتا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس ہار کا بدلہ لیا جا رہا ہو ایک ایک کر۔ لیکن ان پنجتن میں سب نے مصیبتیں دیکھی، لیکن مصیبتوں کا آغاز جو ہوا ہے وہ شہزادی سے ہوا اور مصیبتوں کی انتہا جو ہوئی ہے وہ امام حسین۔ اب وہ کہیے شہزادی سوال کر رہی ہے، شہزادی سوال کر رہی ہے کہ علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ایک زوجہ اپنے شوہر سے میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے پلٹ کے جانتے کیا جواب دیا؟
کس لیے؟ اپنے بابا کے پیغام کو سنانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا. اے میرے بابا کے صحابی، کیا تم نے غدیر کے میدان میں علی کے لیے یہ بات نہیں سنی؟ ایک دروازے پہ شہزادی جا رہی ہے، وہ شہزادی جس کے دروازے پہ پکشی آئے. رات میں لوگ وعدہ کرتے تھے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے گواہی دیں گے. صبح جب گواہی کا وقت آتا تھا، ساتھ دینے کا وقت آتا تھا، تو کوئی نہ آتا. یہ مظلومیت شہزادی. اور جو اس ولایت پر جو شہادت کا آغاز ہوا وہ شہزادی سے، یعنی ولایت کے لیے جو شہادت کی شروعات ہوئی ہے، جو آج تک ہم دے رہے ہیں، اس کی شروعات شہزادی سے ہوئی. یہ ایام انہی مصیبتوں کے ایام ہیں، اور وہ تاریخ بھی نزدیک ہے جو ایک روایت کی بنیاد پر شہزادی کی شہادت. علی سے بیعت لینے کے لیے لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں آپ سب جانتے ہیں، اور شہزادی نے علی کو بچانے کے لیے کیا کیا ظلم سہے وہ بھی. دروازہ بطول ہے، باہر ایک مجمع کھڑا ہوا، آواز دے رہا ہے فاطمہ ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں. شہزادی جواب دیتی، کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن اور حسین رسول کے بیٹے رہتے ہیں؟ آواز آئی، رہا کریں، ہم آگ لگا دیں گے. اور صرف کہنے پہ اکتفا نہ کی گئی بلکہ دروازے کو جلایا گیا. اور جب کچھ حد تک دروازہ جل گیا تو ایک دروازے کے پشت پہ شہزادی کھڑی ہوئی ہے. باہر اس ملعون نے خدا اس پہ بے شمار لعنتیں کرے، اس نے اپنے پیروں سے ایسا دھکا مارا ہے، دروازے پہ ایسی لال ماری ہے، وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے شکم پہ گرا ہے. اور دو باتیں ہوئی ہیں دروازے کے گرنے سے، دو عظیم حادثے ہوئے ہیں. پہلا حادثہ یہ ہوا کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے بوجھ سے محسن بھی شہید ہو گیا، اور دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ شہزادی کی پسلیاں